الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا فداہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ایک درود بجے محمد و آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزان محترم، شب عاشور سے صبح ظہور تک کے موضوع کے عنوان کے تحت جس گفتگو کا آغاز کیا ہے، اس میں کچھ تمہیدی گفتگو کے بعد ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ ان حالات کا ذکر ہوا کہ جس میں عالم اسلام اس صبح کے بعد جو رسول ختم مرتبت کی زحمتوں کی وجہ سے جو صبح جس عالم میں نمودار ہوئی تھی، کن حالات کے تحت یہ دوبارہ شب تاریک میں تبدیل ہو گئی، اور ان حالات میں امام علیہ السلام نے اپنا وظیفہ اور اپنی ذمہ داری یہ سمجھی کہ یہاں پر قیام کرنا ضروری ہے اس دین کو بچانے کے لیے، اور ان ہدایت کے چراغوں کو خاموش ہونے سے بچانے کے لیے قیام ضروری سمجھا، اور اس وظیفے کی ادائیگی کے لیے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر ایک قیام کیا. ان حالات کا کچھ تذکرہ ہوا، اور یہاں پر ان شاعر کا، ان سلوگنز کا بھی تذکرہ ہوا کہ امام علیہ السلام نے اپنے سفر میں، جو کہ مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کربلا کے راستے میں اور پھر خود کربلا کے میدان میں جن مطالب کو ذکر کیا، جن بیانات کو، اپنے خطبات کو ذکر کیا، اور اس سے اس پوری مہم کا، پوری تحریک کا ہمارے سامنے وہ پیغام پیش کیا کہ میں نے قیام کیوں کیا ہے، اس کی ضرورت کیا تھی، تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہو، ان کے لیے ایک نمونہ ہو، ایک اسوہ حسنہ ہو، کہ باقی لوگوں کے لیے بھی اگر ایسے حالات مہیا ہوں تو ان کے لیے ایک آئیڈیل کے طور پر اور ایک نمونے کے طور پر، ایک مثال کے طور پر یہ قیام موجود ہو، کہ جس کو دیکھ کر وہ ہمت حاصل کر سکیں کہ اتنی بڑی قربانی جب امام علیہ السلام اور ان کے گھر والے، جن میں چھوٹے بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، یہ سب اصحاب مل کر جب ان تمام قربانیوں کو برداشت کر سکتے ہیں دین کی خاطر اور دین کے بچانے کی خاطر، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اگر کبھی دین پر وقت آئے اور اسے ہماری ضرورت ہو تو ہم اسی طرح سے قربانی دے سکیں. تو ان سلوگنز کو اور ان شاعر کو بیان کیا گیا. اس کا ہدف اور اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح سے اس آیت کے اندر بھی جس کو سرنامہ کلام بنایا، یہاں پر بھی ذکر ہوا ہے خدا کی جماعت کا، اللہ کی پارٹی کا، ایک حزب اللہ کا ذکر ہوا ہے، اور ان کی خصوصیات کو بیان کیا گیا، اور پھر بتایا گیا کہ حزب اللہ ہی فقط وہ پارٹی ہے، وہ حزب ہے کہ جو فلاح پانے والی ہے. اور یقیناً امام علیہ السلام اور ان کے اصحاب چونکہ اس آیت کا بہترین مصداق ہیں، اس لیے
یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی پارٹی اس حزب اللہ کے اندر یقیناً شامل ہیں، اور دوسرے بھی اگر چاہتے ہیں اس حزب اللہ میں شامل ہونا تو ان کو انہی شاعر کی طرف دیکھنا ہوگا، انہی پیغامات کی طرف دیکھنا ہوگا، انہی اصولوں کی طرف دیکھنا ہوگا کہ جو اس حزب میں امام علیہ السلام نے اور ان کے اصحاب نے بیان کیا۔ بس ان سلوگنز کو بیان کرنے کا اور اس پہ توجہ کرنے کا ایک ہدف یہ ہے کہ ہم اس پارٹی کی، جو خدا کی جماعت ہے، جو خدا کی حزب ہے، اس کے ہم اس مینیفیسٹو اور منشور کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ جب حزب کی بات آتی ہے، جب کسی پارٹی کی بات آتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ فرض کریں اس دنیا کے اندر بھی مختلف، ہمارے پاس ممالک کے اندر مختلف پارٹیز ہوتی ہیں، ان کا ایک مینیفیسٹو اور ایک منشور ہوتا ہے۔ اگر فرض کریں کوئی کسی ایک خاص پارٹی کے اندر رکنیت اختیار کرتا ہے اور وہ الیکشن میں حصہ لیتا ہے مثلاً، اور یہ کچھ نمائندے جو ہیں اس پارٹی کی طرف سے منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں، اور پھر مختلف امور کے اندر جہاں پر ان کو اپنا ایک موقف اختیار کرنا ہوتا ہے تو وہ پارٹی کا موقف اختیار کرتے ہیں۔ پارٹی کی لیڈرشپ، پارٹی کی جو قیادت ہے، ان کو جو گائیڈ لائنز دیتی ہے، ان کو جو اصول بتاتی ہے، ان کو جو پروگرامز بتاتی ہے، یہ انہی کے مطابق اپنی رائے اس پارلیمنٹ کے اندر، اس مجلس کے اندر اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر فرض کریں کہ کچھ عرصے پہلے تک ہمارے پاس اس دنیا کے اندر دو بڑے نظام تھے، ایک کمیونسٹ نظام تھا، ایک مارکسیزی نظام تھا، ایک جو ہے سرمایہ دارانہ نظام تھا۔ ہمارے ملک کے اندر بھی ایسی جماعتیں تھیں کہ جو بعض اس مکتب کو فالو کرنے والی تھیں، سوشلسٹ نظام اقتصاد کو مثلا فالو کرتی تھیں، بعض جو ہیں وہ سرمایہ دارانہ نظام کی طرف مائل تھیں۔ اب اگر ایک شخص جو ہے ایک پارٹی سے تعلق رکھتا ہے کہ جو فرض کریں کہ سوشلسٹ طرز اقتصاد کو جو ہے اس سسٹم کو قبول کرتی ہے، اور اس پارلیمنٹ کے اندر، اس مجلس کے اندر اگر کبھی ووٹنگ ہوتی ہے اور لوگوں کی رائے لی جاتی ہے، تو وہ شخص جو کہ اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنی پارٹی کے گائیڈ لائنز کو فالو کرے گا، اور جہاں پر بھی اس کا جو مکتب اس کو جو اصول بتا رہا ہے اسی کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا۔ اگر فرض کریں کہ ملک میں بات آئے کہ کیا ہمیں اس ملک کے اداروں کو جو ہے وہ نیشنلائز کر لینا چاہیے، حکومت کو ان کو اپنے کنٹرول میں لے لینا چاہیے، نہیں، تو جو اس پارٹی کا فالوور ہوگا اور جس نے اسی پارٹی کے بنیاد پر لوگوں سے رائے جمع کی ہے اور ان کی رائے کے مطابق جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آیا ہے، کیا وہ یہ کر سکتا ہے کہ جب اس ووٹنگ کے اندر جب وہ شرکت کرے تو کہے کہ نہیں، میں یہاں پر ووٹ اس کے اگینسٹ دوں گا اور میں اس پرائیویٹائزیشن کے حق میں ہوں اور میں اس نیشنلائزیشن کے حق میں نہیں ہوں؟ نہیں، اگر جیسے ہی وہ یہ کام کرے گا خود بخود اس کو جو ہے کہا جائے گا کہ تم نے چونکہ پارٹی کی گائیڈ لائنز اور اس کی جو بلکہ جسے کہا جائے ریڈ لائنز اس کو فالو نہیں کیا، اس سے تم نے عبور کیا ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ شو کاز نوٹس دیا جائے گا، اس کو طلب کیا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ ہر انسان جو کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے اس کو آزادی نہیں ہے کہ جو چاہے وہ کرتا رہے، نہیں، اس کو اسی پارٹی کو فالو کرنا ہے، اس کی رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا ہے۔ تو کیا یہ جو پارٹی ہے حزب اللہ، یہ جو خدا کی پارٹی ہے، اس کی کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہیں، اس کی کوئی ریڈ لائنز نہیں ہیں، اس کی کوئی گائیڈ لائنز نہیں ہیں؟ اس میں آنے والا ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں حزب اللہ کو فالو کرنے والا بھی ہوں، میں حزب اللہ کے اندر شامل ہوں، میں اس پارٹی کا ایک رکن ہوں، لیکن جب میرا دل چاہے گا میں یہ اپنا موقف اختیار کروں گا، جب میرا دل چاہے گا میں فلان موقف اختیار کروں گا۔ کیا اس سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ کیا اس کو وارننگ دینے کے بعد ایک مرحلہ یہ نہیں آئے گا کہ اس کو باہر نکال دیا جائے کہ تمہارا اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی پارٹی کی بات کریں اور اس کے اندر پھر افراد کو، کیونکہ اصل میں پارٹی جب بنتی، حزب جب بنتی ہے تو اس کے اندر یہ حزب اس شخص کو جو اس میں شامل ہو جاتے ہیں ان کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، وَإِلَّا اگر اس پارٹی کے اندر ہر طرح کے افراد آ جائیں تو یہ حزب کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ حزب یعنی ایک خاص قسم کے افراد ایک خاص نظریے کے تحت ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ اگر ان کے درمیان نظریات اسی طرح سے جسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر انٹرمنگلنگ ہوتی رہے، ان کا مکسنگ ہوتی رہے، کبھی کچھ ہے تو کبھی کچھ ہے، تو کس طرح سے آپ اس کو ممتاز کریں گے کہ یہ اس نظریے کا حامل ہے، یہ اس پارٹی کے اندر ہے، یہ اس پر، جس طرح اس وقت ہمارے ملک کے اندر ہے اور بہت سی جگہوں پر کہ آپ دیکھیں مختلف قسم کی پارٹیز کے اندر صرف نام کا فرق رہ گیا ہے، ورنہ نظریے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ کہیں مثلا فلان پارٹی، آپ اس سے سوال کریں کہ تمہارا اقتصادی لحاظ سے کیا نظام ہے، آپ کو وہی جواب دے گا۔ وہ دوسری پارٹی سے پوچھے تمہارا کیا نظام ہے، وہی ایک ہی چیز ہے۔ آپ کہیں کہ تمہارے پاس کوئی خاص فارمولا ہے اس ملک کو چلانے کے لیے، نہیں،
اس سے پہلے تمہارے پاس کوئی خاص نہیں، کسی کے پاس کوئی ایسا نہیں کہ بہت کوئی ہمارے پاس نظریاتی طور پر یہ ڈویژنس ہوئی ہوں، نہیں، یہ ڈویژنس کس لیے ہیں؟ مفادات کی وجہ سے ہیں کہ میں چاہتا ہوں حکومت کرنا، وہ بھی چاہتے ہیں حکومت کرنا، بس یہ ہے ڈویژن. یا تم مجھے ووٹ لے لو تاکہ میں، یعنی عوام سے کہا جاتا ہے کہ یا تو آپ ہم کو ووٹ دے دیں تاکہ ہم اپنے مفادات کو حاصل کر سکیں، اور وہ بھی دوسری جو پارٹی وہ یہی کہتی ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں تاکہ ہم اپنے مفادات کو حاصل کر سکیں. عوام کے مفادات یا ملک کے مفادات یا اس کو تو کوئی نہیں پوچھتا، یعنی حقیقت میں کوئی نہیں پوچھتا، ورنہ ظاہری بات ہے کہ نعروں کی حد تک تو انہیں کی بات کی جاتی ہے عوام کی. لیکن ان کے آپ پروگرامز دیکھیں، ان کے آپ مختلف چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو اس طرح سے کوئی مکتبی لحاظ سے کوئی آئیڈیولوجیکل جو چیز آپ کو ڈفرینس ایسا نظر نہیں آتا. لیکن خدا کی پارٹی جو ہے، جو حزب اللہ ہے، اس میں ایسا نہیں ہے. ہم کہیں کہ خدا کی پارٹی بھی ایسے، اس کو کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. بس اس کے بھی جو ہے کچھ گائیڈ لائنز ہیں. وہ کون ہمیں بتائے گا؟ وہ یہی دین بتائے گا، خدا ہی بتائے گا. خدا نے جو ہم کو جو دین بھیجا ہے، در حقیقت کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر ہم کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اگر اپنی زندگی کو اچھے طرح گزارنا چاہتے ہو تو آؤ اس پارٹی کی رکنیت اختیار کرو. اس کے مقابل میں کون سی پارٹی ہے؟ وہ حزب الشیطان ہے. دو ہی پارٹیز ہیں خدا کی نظر میں، دو ہی پارٹیز ہیں، یا حزب اللہ ہے یا حزب الشیطان ہے. یا ہماری پارٹی کے اندر آ جاؤ یا پھر تم حزب الشیطان کے اندر ہو. ہماری پارٹی ماننا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، استقبال تمہیں ویلکم کیا جائے گا، لیکن تمہیں ان رولز اینڈ ریگولیشنز کی پابندی کرنی پڑے. کون بتائے گا ان رولز کو؟ ظاہر ہے جس نے وہ پارٹی بنائی ہے، خدا بتائے گا، اس دین کے ذریعے سے بتائے گا. خوب، یہ نظام بھیجا گیا، دین کو بھیجا گیا تاکہ لوگوں کو اس جانب دعوت دی جائے. انبیاء کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو اس حزب اللہ کی طرف دعوت دیں، اور کہا کہ تم کیا کرو؟ خدا کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، یعنی ہماری طرف آ جاؤ اور وہ جو مد مقابل جو پارٹی ہے جو حزب الشیطان ہے اس سے اجتناب کرو. جو اہم ترین جو ہدف ہے انبیاء کو بھیجے جانے کا، ان کی بعثت کا، وہ یہی ہے. خوب، جب لوگ اس طرف آ جائیں گے تو کیا کرنا ہوگا؟ جب تم کو اجتناب کرنا ہے جب طاغوت سے، تو ان کے سسٹم سے اجتناب کرنا ہوگا. تمہیں زندگی گزارنی ہے تو اس کا سسٹم ہم سے لینا ہوگا، ان سے نہیں لینا ہوگا. ہر ایک چیز میں تم کو ہم بتائیں گے وہ سسٹم کیا ہوگا، چاہے تمہارا سیاسی نظام ہو، چاہے تمہارا اقتصادی نظام ہو، چاہے تمہارا تعلیمی نظام ہو، چاہے تمہارا فرہنگی کلچرل نظام، کوئی بھی سسٹم ہو، وہ ہم تم کو بتائیں گے، کیونکہ تم ہماری پارٹی کے ماننے والے. اگر نہیں ماننا چاہتے تو تم حزب الشیطان جو ہے، جو اس کے مد مقابل ہے، اس کا بھی اپنا سسٹم ہے، اس کا اپنا اقتصادی نظام ہے، اس کا اپنا کلچرل نظام ہے، اس کا اپنا تعلیمی نظام ہے، اس کا اپنا سیاسی نظام ہے. ٹھیک ہے، تم اگر اس کو فالو نہیں کرنا چاہتے تو تم اس کو فالو کر لو. لیکن اگر ہمارے نظام میں آؤ گے تو تم کو کیا کرنا ہوگا؟ اجتناب کرنا ہوگا اس طاغوتی نظام سے. جو بھی خدا کے مقابلے کا جو نظام ہے اس کا اجتناب کرنا ہوگا. یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اس پارٹی کے اندر بھی رہوں لیکن میں فالو بھی اس پارٹی کے رولز اینڈ ریگولیشنس کو کروں، اس پارٹی کا جو مینیفیسٹو اس کو فالو کروں. نہیں، اگر اس پارٹی میں ہو تو اس کا وہ مینیفیسٹو کیا ہے؟ وہی جو ہم نے کچھ دنوں سے بیان کر رہے ہیں کہ جو رسول خدا اور اس سے پہلے کہ انبیاء اور اس کے بعد آنے والے جو ہمارے پاس ائمہ ہیں، انہوں نے سب نے اسی کو بیان کیا کہ وہ کیا نظام ہے، وہ کیا مینیفیسٹو، وہ کیا منشور ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے بھی دوبارہ سے اس پورے سفر کے اندر اس کو بہت زیادہ بولڈ کر کے، بہت زیادہ واضح کر کے ہمارے سامنے بیان کیا. امام علیہ السلام کے ان کلمات کے اندر یہ چیزیں خاص طور پہ اس لیے بولڈ ہو کے سامنے آئیں کہ جس طرح سے حالات آپ کے سامنے 2-3 دن بیان ہوئے کہ کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ ان تمام حقائق کو پامال کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، ان کو مٹا دیا جائے. بس امام علیہ السلام نے بہت بہترین طریقے سے، بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ وضاحت کے ساتھ، بہت زیادہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کہ یہ دین اس وقت اگر ان تمام حقائق کو صحیح طرح سے نہیں بتایا گیا تو آئندہ یہ نہیں پہنچ پائے گا، اگلی نسلوں تک نہیں پہنچ پائے گا، اس کا سلسلہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا. اس لیے بعض چیزوں پہ بہت زیادہ جو دین کی بنیادی ترین چیزیں تھیں اس کو بہت زیادہ بولڈ کر کے ہمارے سامنے پیش کیا. اور ان شاعر کا کل آپ کے سامنے کو تذکرہ ہوا. اب یہ وہ شاعر ہیں، یہ وہ سلوگنز ہیں جو کیا کر رہی ہیں؟ در حقیقت اس مکتب کو جس کا امام ماننے والے ہیں، جس کے امام ہیں، جس مکتب کے امام لیڈر ہیں، وہ اپنے مکتب کو بتا رہے ہیں کہ میں اس مکتب کا ماننے والا ہوں. یہ جو مکتب ہے یہ ان چند سالوں میں کس چیز کا شکار ہوا ہے؟ خاص طور پہ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد پھر امام حسن علیہ السلام کا جب زمانہ آتا ہے اور امام حسن علیہ السلام بھی جو ہے وہ صلح کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، اور وہ ان حالات کے اندر شیعہ جو آپ کو فالو کر رہے تھے، یا شیعہ کہیں جو بھی مسلمان جو کہ ان ائمہ کو فالو کر رہے تھے اور حقیقی معنوں میں فالو کرنا چاہتے تھے، ان کی اطاعت کرنا چاہتے تھے، آہستہ آہستہ ان کی تعداد بہت کم ہوتی چلی جاتی ہے.
امام حسن علیہ السلام آتے ہیں، صلح اسی لیے کرتے ہیں تاکہ یہ جو کچھ تھوڑے بہت افراد بچ گئے ہیں ان کو بچایا جائے، تاکہ دوبارہ سے اس مکتب کو جسے کہتے ہیں ری آرگنائز کیا جائے، دوبارہ سے اس کے اندر جان ڈالی جائے۔ یہ امام حسن علیہ السلام کا کارنامہ ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی دور اندیشی ہے کہ اگر آپ یہ کام انجام نہ دیتے تو کربلا میں وہ جو افراد، جو خالص افراد تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا اور اپنی جانوں کو قربان کر کے دین کو بچایا، وہ افراد، وہ اصحاب امام حسین کو نصیب نہیں ہو پاتے۔ یہ امام حسن علیہ السلام کا کارنامہ ہے، جس کو ہم، یہ مظلوم امام جس کی اتنے بڑے، جس کہتے ہیں کہ قربانی کو، جس کے صبر کو ہم لوگ جسے کہتے ہیں اس کی قدردانی نہیں کی جاتی۔ امام علیہ السلام کا کارنامہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنی دور اندیشی سے، اس خاموشی کے تحت دوبارہ سے جسے کہتے ہیں کہ انڈر گراؤنڈ اور بالکل جو ہے خاموشی سے اس افراد کو تیار کرنا شروع کیا، ان کی تربیت کی۔ ورنہ کہاں سے افراد آئے امام حسین علیہ السلام کے پاس؟ کنہوں نے تربیت کیا ہے؟ یہ لوگ تو امام علی علیہ السلام کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، لوگ تو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کر کے چلے گئے تھے، دوبارہ سے کہاں سے افراد آئے؟ امام حسن علیہ السلام کا کارنامہ ہے، انہوں نے اس کو تیار کیا۔ جب امام حسن نے تیار کر لیا اور پھر امام حسین علیہ السلام کی امامت کا زمانہ آیا اور امام حسین علیہ السلام نے پھر اس چیز کو، سلسلے کو کنٹینیو رکھا، افراد کی جو ہے تربیت ہوتی رہی۔ اور پھر وہ وقت آیا کربلا کا، اور کربلا کے واقعے کے بعد احادیث میں ہم کو ملتا ہے کہ ارتد الناس، لوگ جو ہے پلٹ گئے، مگر چند افراد کے نام لیے جاتے ہیں، 3 افراد 5 افراد، یحییٰ ابن ام طویل ہیں جس میں خالد کابلی ہیں، اسی طرح سے 2-3 افراد کے نام ہم کو ملتے ہیں کہ کہا کہ ان کے علاوہ تمام لوگ پلٹ گئے۔ کس چیز سے پلٹ گئے؟ ہاں، یہ اہم چیز ہے، دین سے، توحید سے نہیں پلٹ گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کفر اختیار کر لیا اور امام حسین علیہ السلام کربلا کے واقعے کے بعد پورا معاشرہ کافر ہو گیا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم توحید کو نہیں مانتے، ہم دوبارہ سے بتوں کو اپنے گھروں میں لے آئیں گے، ان کی پرستش کریں گے، ہم رسول خدا کا انکار کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ لوگ اب بھی اس زمانے کے اندر نمازیں پڑھ رہے تھے۔ کیا نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا کربلا کے اندر فوج اشقیاء نماز نہیں پڑھتی تھی؟ نماز بھی پڑھتی تھی۔ تو نمازیں تو ہو رہی تھیں، دینی، کیا حج نہیں تھا؟ حج بھی تھا، حج بھی تعطیل نہیں ہوا تھا، یہ تمام چیزیں چل رہی تھیں۔ بس توحید اس معنی میں ہے کہ جس ہم کہیں کہ ایک نظریہ تھا، اور مثلا جو خود مسلمان کلمہ پڑھتے تھے، یہ سب چل رہا تھا، عباداتیں بھی ہو رہی تھیں، سب کچھ تھا۔ پھر کیا یہ ارتداد تھا؟ یہ پلٹنا کس چیز سے تھا؟ پلٹنا امامت سے تھا، اس نظام سے تھا کہ جس کو رسول خدا نے غدیر میں اسی لیے بیان کیا تھا کہ یہ نظام ہے دین کی حقیقی معنوں میں حفاظت کر سکتا ہے، اس کی اسپرٹ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ جو دین میں لے کر آیا ہوں، اور جو سسٹم مجھ سے پہلے انبیاء لے کر آئے اور ہم لے کر آئے ہیں، اگر حقیقی معنوں میں اس اسپرٹ کی حفاظت کرنی ہے تو نظام امامت حفاظت کر سکتا ہے۔ نظام امامت کے لیے 2 اہم ترین، جسے کہتے ہیں ذمہ داریوں کو، رسپانسبلٹیز کو رکھا گیا۔ ایک اہم ترین ذمہ داری اس نظام امامت کے لیے کیا تھی کہ وہ جو احکام ہے، جو دین ہے، اس کی صحیح تبیین اور اس کو صحیح طرح سے تفسیر اور اس کو وضاحت کے ساتھ لوگوں تک بتایا جائے گا۔ یہ اہم ترین ایک نظام امامت کی ذمہ داری ہے کہ صحیح سسٹم جو ہے اس کو لوگوں تک بتایا جائے، کیونکہ رسول خدا اپنے زمانے میں اپنے حد تک جو ہے چیزوں کو واضح کر سکے، لیکن وہ 10 سال کا عرصہ جو آپ نے مدینہ میں حکومت کے بعد گزارا، وہ کافی نہیں تھا کہ آئندہ آنے والی تمام نسلوں تک کے جتنے بھی مسائل ہوں گے سب کو آپ بیان کر سکیں۔ نہیں، اسی لیے نظام امامت کو رکھا کہ میرے بعد جب مسائل پیش آئیں گے ان کے لیے میں اپنے بعد اپنے ہی جیسا ایک امام جس کو خدا نے اس کو منسوب کیا، اس کو تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، یہ باقی چیزوں کو تمہارے لیے تبیین اور اس کی تفسیر کرتا رہے گا۔ یہ پہلا منصب۔ دوسرا منصب، اس معاشرے کو ایک سیاسی رہنما کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی معاشرہ بغیر سیاسی رہنما کے نہیں چل سکتا۔ فقط علمی لحاظ سے میں کہیں کہ اس کا جو ہے یہ علمی لحاظ سے یہ اس کا سرپرست ہے، لیکن اس کا سیاسی لحاظ سے کوئی لیڈر نہیں ہوگا، نہیں، وہ معاشرہ نہیں چل سکتا۔ آپ کو اگر اس معاشرے کو اس کے خد و خال کے اندر رکھنا ہے، اس مکتب کو اگر اس کے تمام ان باؤنڈریز کے اندر باقی رکھنا ہے، تو اس کے لیے کوئی لیڈر ہونا چاہیے جو اس کو بتائے کہ ہم کو یہاں پہ کس طرف آگے بڑھنا ہے، کس طرح سے دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، کس طرح سے اپنی حفاظت کرنی ہے، کس طرح سے اس میں وہ تمام احکام جو ہیں، وہ سسٹم جو ہے وہ نافذ ہوگا۔ تمام چیزوں کو بتانے کے لیے ایک سیاسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی ہمارے پاس اسی صدی کے اندر بھی ہمارے پاس جتنے بھی نظام آئے، کمیونزم کا نظام آیا، کیپٹلزم کا نظام، کیا ان کے پاس فقط نظریہ علمی تھا؟ انہوں نے حکومت قائم نہیں کی؟ نہیں، جب نظریہ لے کر آتے ہیں تو اس کے مطابق حکومت قائم کرتے ہیں۔ جب نظام میں کمیونسٹ آیا، ان مارکسسٹ نظام آیا، تو اس کا مارکس نے کیا، اس کا فقط یہ نظریہ تھا کہ بس میں تم کو نظریہ دے رہا ہوں، کتابوں کی حد تک ہے، اس کو یونیورسٹیز کے اندر اور کورس بکس کے اندر پڑھتے رہو، پڑھاتے رہو۔ نہیں، اس کا ہدف یہ تھا کہ اس کو حکومت کے اندر لایا جائے اور اس کے مطابق حکومت کی جائے، تب جا کے یہ میرا نظریہ فائدہ مند ہوگا۔ یا اسی طرح سے سرمایہ دارانہ نظام جو ہے، اس کو فقط اکنامکس کی کتابوں کی کورس بکس کے لیے تو نہیں ڈیزائن کیا گیا، بلکہ اس کو ڈیزائن اس لیے کیا گیا تاکہ اس کو نافذ کیا جائے۔ تو اسلام کے اسی طرح سے، اسلام ایسا نہیں ہے؟ نہیں، اسلام بھی ایسا ہی۔
کہا کہ یہ سسٹم ہم تم کو دے رہے ہیں، یہ اس کے علمی مطالب اپنی جگہ، لیکن ان علمی مطالب کو پیادہ کرنا ہوگا، اس کو لاگو کرنا ہوگا زندگی کے اندر. وہ کون کرے گا؟ وہ حکومت کرے گی. اس کے لیے سیاسی لیڈرشپ چاہیے. تو امامت کے پاس دو منصب تھے، ایک یہ ایک علمی طور پہ تبیین کرنا، بتانا، مطالب کو تفسیر اور تبیین اور توضیح دینا، دوسرا ایک سیاسی لیڈرشپ. اب اس امامت کا یہ جو نظام ہے، یہ جو کانسیپٹ ہے، اس سے پلٹ گئے لوگوں نے کہا کہ نہیں مسئلہ نہیں ہے، ہم لوگ جو ہے وہ یہ جو باقی جو شخص بھی خلیفہ ہے، جو شخص بھی اس مسند خلافت میں بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی نماز تو پڑھتا ہے، وہ بھی تو یہ کام چلا ہی رہا ہے، اس کے پاس بھی ایک سسٹم ملا کر ہے، ٹھیک ہے، بس اب کافی ہو گیا، 50-60 سال سے اسی طرح سے ہم لوگ اپنے خون بہا رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، بس اب ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ اس لالچ کے اندر آ گئے، جو حکام کی طرف سے بڑے لوگوں کو، خواص کو جو دیا جاتا تھا، بک جاتے ہیں. کچھ لوگ ڈر گئے، کچھ لوگوں نے کہا کہ بس اب زندگی گزارنے کے لیے جو ہے ہمیں، جسے کہتے ہیں نا زندگی گزارنا، ہمیں بھی تو زندگی گزارنی ہے، ہمیں بھی تو بالآخر اس زندگی گزارنے کے لیے اب بہت ہو گیا، اب تھک گئے، اب بس کافی ہے. تو یہ لوگ اب انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا کہ اس سے زیادہ اب نہیں ہو سکتا کہ ہم ان آئیڈیالوجیز کے پیچھے جائیں اور نظریات کے پیچھے جائیں اور آئیڈیلز کے پیچھے جائیں. بس اب ارتد الناس، یہ بعد عاشورہ کے بعد الا الثلاثہ، یہ مطلب ہے کہ لوگ اس سسٹم کو اب دیگر، انہوں نے کہا کہ کافی ہے. اب یہ امام زین العابدین، امام سجاد علیہ السلام کا جو کارنامہ ہے، ہر امام کو دیکھیں اپنے زمانے میں اس نے اپنے حساب سے کتنی قربانیاں دیں، کہ اب آپ سوچیں کہ کتنا مشکل کام ہوگا اس زمانے کے اندر جب امام حسین علیہ السلام کو اس بے دردی کے ساتھ، اس بے کسی کے عالم میں شہید کر دیا جاتا ہے، اور عالم اسلام جسے کہتے ہیں ایک شوق کے اندر آ جاتا ہے. اب دیکھیں کتنا بڑا واقعہ ہو گیا. اس نواس رسول کو، اس کی جس کی اتنی عظمت تھی، اس کو تمام اس کے بہترین اصحاب کے ساتھ، جس میں بعض اصحاب رسول بھی تھے، بچے بھی تھے، ان کی خواتین کے ساتھ ان کو اسیر بنایا گیا، تمام یہ سب کچھ ہوا، ایک شوق کے اندر آ جاتا ہے. اور یہ شوق یہ ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب رسول کی اولاد کو، نواس رسول کو، کہ جس کا اتنا بڑا مقام تھا، اس کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے تو ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں، تو ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. اب ایک خوف کا ایک عالم ہے، جس میں کہا کہ کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ، کوئی یعنی جسے کہتے ہیں اتنا خوف کہ اب لوگوں نے کہا کہ نہیں، اب بس یہاں پہ کافی ہے. اس عالم میں اب امام زین العابدین کے پاس دیکھیں کہ کتنا سخت ان کے پاس ذمہ داری ہے، لیکن دیکھیں امید اور جسے کہتے ہیں کہ ہمت نہ ہارنا، یہاں پر ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے بالکل زیرو سے سٹارٹ کیا ہو، کہ سب کچھ ختم ہے، اس عمارت کو بالکل جو ہے وہ بالکل ڈھہ گئی ہو اور بالکل گر گئی ہو، ختم ہو گئی ہو، اس کو کہا کہ نہیں، اسی کے اندر جو ہم کو تھوڑی بہت جو مثلا وہ نظر آ رہی ہے، اسی سے ہم دوبارہ سے اس پوری عمارت کو دوبارہ سے کنسٹرکٹ کریں گے. کتنا بڑا کام ہے. لیکن ہمت دیکھیں امام علیہ السلام کی، کہ اتنی زیادہ اذیتوں کے بعد اور اتنے تمام جسے کہتے ہیں غموں کو سہنے کے بعد، ایک شخص جس کے گھر کے جو ہیں 18 اس کے بھائیوں کو شہید کر دیا جائے، جس کے والد کو اس طرح سے شہید کر دیا جائے، جس کے اس کی آنکھوں کے سامنے تمام اس کی بیویوں کو، اس کی خواتین کو اس طرح سے اسیر کیا جائے، لیکن اس کے اندر اب بھی کتنا کریج ہے، کہا کہ نہیں، ہمیں ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، یہ مسئولیت ہے، یہ سینس آف رسپانسبلٹی، کہ نہیں ہمارے پر ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری جو ہے ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کا ہم سے سوال کیا جائے گا، اور ہم کر سکتے ہیں، اور خدا کی تائید اگر ہمارے شامل حال ہو تو یہ بالکل ہو سکتا ہے. درود بھیجیں محمد آل محمد پر. بس عاشور کے بعد امام علیہ السلام کے پاس یہ وہ حالات ہیں کہ جس کے اندر امام کو دوبارہ سے اس پورے نظام کو دوبارہ سے اپنی جگہ پہ کھڑا کرنا ہے. امام نے کس طرح سے، یعنی ہر وہ چیز جس کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ہرڈل ہے اور جو رکاوٹ ہے دوبارہ سے اس مکتب کی، جس کہتے ہیں کہ ری بلڈنگ کے اندر، اس کو جو امام علیہ السلام نے ایک ایک کو دیکھا اور اس کو جو نشانہ بنایا اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. آپ دیکھیں کہ صحیفہ سجادیہ کے اندر جو آپ کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، اس کے ذریعے سے امام علیہ السلام نے ان معارف کو جو کہ فراموش کر دیے گئے تھے، اس کو دوبارہ سے لوگوں تک پہنچانا شروع کیا. ایک عمومی تبلیغ ہے امام علیہ السلام کی جو آپ کر رہے ہیں، اور ایک خصوصی تبلیغ ہے، ایک خصوصی کام ہے جسے کہتے ہیں کہ ایک کیڈر ہے جو بہت ہی خاص افراد کا، جن پر خاص امام علیہ السلام کام کرتے ہیں. عمومی طور پر معاشرہ جو ہے وہ اس پستی کا شکار ہو چکا ہے، دوبارہ سے اس کے اندر جو ہے وہ عیش و عشرت اور ان تمام چیزوں کا نفوذ ہو چکا ہے، لوگ اس طرح سے لگژریس لائف گزارنے کے پر آمادہ ہیں اور اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. یہاں پہ امام علیہ السلام زہد کے اوپر بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں. دنیا کی مذمت کے اندر آپ دیکھیں صحیفہ سجادیہ کے اندر دعاؤں کے اندر زہد کے اوپر بہت زیادہ آپ کو تاکید نظر آئے گی. خدا سے رابطہ جو ہے انسان کا جو خراب ہو چکا ہے، لوگ جو ہے معنویت کو فراموش کر چکے ہیں، دوبارہ سے خدا کو یاد دلانا، خدا کی طرف انسان کو مائل کرنا، یہ ان دعاؤں کے اندر آپ کو کثرت سے ہم کو ملے گا. اسی طرح سے جو ہے ایمان کے اوپر تاکید، اخلاق کے اوپر تاکید، اس دنیا کی جو ہے پستی کے اوپر تاکید،
حیات طیبہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا. کہا کہ حیات یہ نہیں ہے جو تم دیکھ رہے ہو، حیات کچھ اور حیات ہے، زندگی کا اصل معنی کچھ اور ہے، اس کی لذتیں کچھ اور ہے، اس کی طرف آؤ، حیات طیبہ کی طرف آؤ. ظالمین کی مذمت انہی دعاؤں کے اندر ہم کو ملتی ہے. صرف یہ دعائیں جو ہیں فقط یہ نہیں کہ انسان اس کے اندر جو ہے وہ اخلاقی نہیں، انہی دعاؤں کے پیرائے کے اندر اس طرح سے اپنے میسیجز کو پہنچایا کہ یہ دین کی جو حفاظت ہے اور واقعی اس کو دوبارہ سے ریبلڈ کرنے کا جو کام ہے انہی دعاؤں کے ذریعے سے ہو سکے. یہ امام بہت تیزی سے میں گزر رہا ہوں. تو امام علیہ السلام نے ان حالات میں اس کام کو انجام دینے کی کوشش کی. جب لوگ نزدیک آ رہے ہیں ان کو جو خاص امام علیہ السلام کے جو سرکلز ہیں جن میں امام تربیت کرنا چاہ رہے ہیں افراد کی، تو وہاں پر کس بنیاد پر تربیت ہے. ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ بعد میں یہ افراد جو ہیں جو شروع میں جن کے نام لیے گئے کہ مثلا یہ 3 سے 4-5 افراد باقی بچ گئے تھے، یہ افراد اب اتنے زیادہ طاقتور اس معنی میں کہ ان کے اندر جرأت آ گئی ہے کہ باقاعدہ علناً جاتے ہیں مساجد کے اندر اور وہاں پہ جا کے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا اور مثلا ایک اپنے بالکل ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ ہم ایک ہیں، ہم لوگ ایک خاص مکتب کے ماننے والے ہیں اور باقی لوگ ہم سے جدا ہیں. یعنی ہم لوگ آئیڈیالوجیکلی فرق کر گئے ہیں. اتنی ان کے اندر جرأت آ گئی تھی. دوبارہ سے اس مکتب کی بات شروع ہو گئی. کون سا مکتب؟ یہ وہ مکتب جو وہی مکتب حسینی تھا، اس سے پہلے مکتب علوی، اور وہ مکتب جس کو رسول خدا لے کر آئے تھے، جس کو ہم بعد میں اصطلاحاً کیا کہتے ہیں. جب رسول خدا کی رحلت کے بعد جب کچھ لوگ جدا ہو گئے اور آپ نے امام علیہ السلام کا ساتھ دینا شروع کیا تو اس مکتب کو اصطلاحاً کہا جانے لگا تشیع. یہ شیعہ ہیں، شیعہ نے علی بن طالب. شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ شیعہ ایک کوئی خاص اس کا معنی نہیں ہے، یعنی ایک گروہ جو کسی کی حمایت کرے. ٹھیک ہے، تو چونکہ یہ خاص گروہ جو کہ امام علیہ السلام کی حمایت کرتا تھا تو کہتے ہیں یہ شیعہ نے علی ابن ابی طالب ہیں. اب شیعہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، شیعہ معاویہ بھی ہو سکتا ہے، شیعہ فرعون بھی ہو سکتا ہے، شیعہ کوئی بھی کسی کا شیعہ ہو سکتا ہے. ہم چونکہ علی ابن ابی طالب کے الحمدللہ ماننے والوں میں ہمارا ان سے تعلق ہے تو ہم کو کیا کہا جانے لگا کہ شیعہ علی ابن ابی طالب ہے. بعد میں یہ سلسلہ گزرتا رہا اور پھر عاشورہ کے بعد یہ بالکل سلسلہ یعنی اتنا زیادہ ان کو دبا دیا گیا کہ افراد کچھ ہی رہ گئے. بعد میں امام سجاد علیہ السلام کی دوبارہ کوششوں کے نتیجے میں ان کے اندر دوبارہ جرأت آئی اور اب یہ علناً مسجدوں میں جا کے جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا اپنا تشخص ہے، ہماری ہویت ہے. وہ کیا ہویت ہے؟ شناخت کیا ہے؟ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے؟ اس کو بیان کرنا مقصد ہے. وہ کیا ہے؟ در حقیقت وہی چیز ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ان سلوگنز کے اندر بیان کیا تھا. وہ جو مینیفیسٹو ہے امام حسین علیہ السلام دے کر گئے، جس کو کل آپ کی خدمت میں تفصیل سے بیان کیا کہ یہ سارا سب کچھ جو ہے خدا کی عبودیت کے سائے میں. سب سے اہم ترین قانون اس کا کیا ہے کہ ہم خدا کی عبودیت کو مانتے ہیں، خدا کو اپنا رب مانتے ہیں، اسی کے قانون کے تحت ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اور پھر وہاں پہ امام علیہ السلام ان سلوگنز کے اندر امام کی بھی بات بتاتے ہیں کہ امام کون ہوگا اور ہم تم سے کس طرح کی زندگی چاہتے ہیں، اس کو بھی بیان کیا، جس کے اندر اہم ترین چیز کیا تھی کہ ہم اور ہمارے ماننے والے کبھی بھی ذلت کے آگے اپنا سر نہیں جھکائیں گے، نہیں، ذلت کو قبول نہیں کریں گے. ہیہات من الذلہ، یہ امام علیہ السلام کے اہم ترین سلوگنز میں. ہم کبھی ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، یہ امام علیہ السلام کے بہترین جو اہم ترین سلوگنز کے اندر سے تھا. اسی طرح سے لوگوں کے مظلوموں کی بات کی کہ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارا قیام اسی لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مظلوموں کی جو ہے ان کی حمایت کی جائے. ہمارا قیام اس لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر ہم دکھا سکیں اس اصلاح کو، ہم دکھا سکیں معالم دین کو. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس مکتب کی اہم ترین چیزوں کے ساتھ. اب یہ مکتب جب بنتا ہے، جس آپ بعض افراد یہاں پہ دیر سے تشریف لائے، تو جب ہم کسی مکتب کی بات کرتے ہیں، کسی پارٹی کی بات کرتے ہیں، جس طرح سے اس آیت کے اندر بھی اس کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا، اس میں کس چیز کی بات ہے؟ حزب اللہ کی بات ہے، اللہ کی پارٹی کی. اس مکتب کی امام علیہ السلام اس طرح سے ڈیفائن کر رہے ہیں کہ اس کا اہم ترین جو سلوگن ہے خدا، یہ نظام، اس کے اقدار اور اس کو چلانے والا جو سسٹم ہے وہ نظام امامت ہے. یہ ہمارا مکتب ہے، یہ تشیع ہے، یہ شیعت ہے. اس کے اوپر ہم نے یعنی امام علیہ السلام اب لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. دعوت قبول کرنا چاہتے ہو، بیعت کرنا چاہتے ہو، فبہا، آؤ اس بات پر ہماری بیعت کرو. بیعت کس چیز کے اوپر ہو رہی ہے؟ امام علیہ السلام کی ان دونوں مطلب کے اوپر کہ ہم آپ کو ایک الہی پیشوا بھی مانتے ہیں کہ جو رسول کے بعد دین کو اسی طرح سے پہنچائے گا جس طرح سے وہ دین آیا تھا، اور ساتھ میں ہم آپ کو سیاسی پیشوا بھی مانتے ہیں، سیاسی لیڈر بھی مانتے ہیں کہ آپ کو حق ہے کہ آپ اس معاشرے کے اندر نظام کو قائم کریں. ان دونوں باتوں کے اوپر آپ ایک چیز کو لے لیں دوسرے کو نہ لیں، نہیں ہو سکتا. نہیں، کمپلیٹ سسٹم کو آپ کو لینا ہوگا. قبول کرتے ہو تو ٹھیک ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارا نام شیعہ ہے. اس چیز کو قبول کرتے ہیں ہم. اب آپ دیکھیں کہ اس 1400 سال گزرنے کے بعد لگتا ہے کہ ہم اپنی شناخت کھو بیٹھے ہیں. ذرا دیکھیں کہ شیعہ ہے کیا، شیعہ کا مطلب کیا تھا. شیعہ کی
آئیڈینٹی ہے کیا. اگر کوئی قوم اپنی آئیڈینٹی کو بھول جائے، اپنی شناخت ہی کو بھول جائے، تو اس سے پھر آپ کسی چیز کی توقع نہیں کر سکتے. پھر وہ ختم ہے اس کا معاملہ. پھر اس سے مایوس ہو جانا چاہیے کہ جس کو اب یہی نہ معلوم ہو کہ میں ہوں کون، میرا ہدف کیا ہے. یہ جو ہم کو جو ہے چیزیں نظر آتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مجالس کے اندر جو ہے سیاسی باتیں نہ ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ تناقض ہے، یہ کانٹرڈکشن ہے، یہ پیراڈاکس ہے. ایک طرف سے انسان کہے کہ میں شیعہ ہوں، ایک طرف سے کہا جائے کہ سیاست کی باتیں آپ نہ کریں. یہ پیراڈاکس ہے، یہ ہو نہیں سکتا. شیعت کا مطلب ہی یہ ہے، شیعت کا مطلب ہی ہے کہ ہم نظام امامت کو ماننے والے ہیں. نظام امامت کیا؟ ہم جو اتنے فضائل بیان کرتے ہیں، ہم جو اتنی زیادہ جو ہے وہ علی علیہ السلام کا جو ہے ان کی محبت کے اندر جو ہے فضائل کو بیان کرتے ہیں، اس کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف اس لیے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ واہ واہ کریں، چہچہ کریں اور ختم ہو جائے؟ نہیں، ہم لوگ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جس سسٹم کے ماننے والے ہیں، اس سسٹم، اس نظام امامت کے حقدار علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. یہ فضائل ان کے لیے ہیں، اور یہ تمام نظام امامت ان کے لیے جو ہے وہ سجتا ہے، ان کو جچتا ہے، وہی ان کے سزاوار ہیں. واللہ اگر یہ ہدف نہ ہو تو پھر کیا فائدہ ان کے فضائل کو بیان کرنے کا؟ ہدف یہی تو تھا کہ ہم کہیں کہ یہ حقدار تھے. اور کیوں حقدار ہیں؟ دیکھیں ان کی فضیلتیں، یہ سب سے افضل ہیں، بس ان کے پاس آنا چاہیے نظام. واللہ پھر کیوں ہم فضائل بیان کریں؟ بس ہم فضائل بیان کرتے وقت بھی ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم فضائل بیان کر کیوں رہے ہیں، ہدف کیا ہے اس کا. اس بات مکتب تشیع ہے، یہ مکتب حق کے اوپر ہے. دین اسلام کی جو صحیح پکچر ہے وہ یہ مکتب تشیع دیتا ہے، یہ اس کا ہدف ہے. اگر ہم اس کے اندر سے اس کی اصل جو روح ہے وہی نکال دیں، نظام امامت میں سے ہم ایک پہلو کو رکھیں کہ وہ اس کی جو اسپریچولیٹی ہے، اس کی جو معنویت ہے، اس کو رکھیں، اور ہم کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک شخص ہے جس کو نصب کیا گیا ہے، اس کو مان لیں. ہم ان کی جو ہے مختلف علمی فضائل کو، ان کی عبادیات کے اندر، ان کے اخلاقیات کے اندر فضائل کو مان لیں، لیکن اس سسٹم کو جب نافذ کرنے کی بات آئے، جب سیاسی لیڈرشپ کی بات آئے، تو وہاں پر ہم جو ہے وہ سوچیں کہ بھئی یہ ہے کہ نہیں. اچھا اگر ہے بھی تو وہ جو امام زمان جب آئیں گے تو ان کے لیے ہوگا. تو اس نظام غیبت کے اندر کیا ہوگا؟ اس نظام غیبت کے اندر ضرورت نہیں ہے کیا اس مکتب کو، اس خدا کی پارٹی کو چلانے کے لیے، کہ اس نظام کی ضرورت نہیں ہے؟ خوب ہے یا نہیں ہے؟ سوال کس سے ہم کریں گے؟ چونکہ ہم اپنا پیشوا، اپنا لیڈر امام کو مانتے ہیں، سوال بھی امام سے کریں گے. امام سے جا کے سوال کریں گے کہ آپ خود بتائیں کہ کیا غیبت کبریٰ کے اندر کیا ضرورت نہیں ہے نظام تشیع کو چلانے کے لیے؟ امام کہیں گے کیوں نہیں، ہم نے تمہارے لیے جو ہے وہ ان افراد کو قرار دیا، ان کی کوالٹیز ہم تمہیں بتا کے جاتے ہیں کہ یہ افراد ہیں، ضرورت ہے ہر ان مسائل کے اندر تمہیں ضرورت ہے کہ ان کی طرف جو ہے دیکھو، ان کی طرف رجوع کرو، ان سے پوچھو کہ کیا کرنا ہے. لیڈرشپ تمہارے اس معاشرے کی ان افراد کے پاس ہوگی کہ جو عالم کتاب ہوں گے، جن کے پاس سنت کا علم ہوگا، جن کے پاس، جس ہم آسان الفاظ میں اجتہاد کہتے ہیں، مجتہد کہتے ہیں، کہ ہم نے ان کو اپنا نائب بنایا ہے اور یہ تمہیں گائیڈ کریں گے. یہ تمہیں کس چیز میں گائیڈ کریں گے؟ صرف اور صرف جو ہے وہ طہارت و نجاست کے معاملے میں گائیڈ کریں گے. اور اگر جب میں سوال کروں گا کہ اس وقت جو ہے ہمارا اسلامی معاشرہ جو ہے، مسلم معاشرہ جو ہے ان تمام مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے، اس کا کیا سولوشن ہے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، ہم تمہارے لیے ان افراد کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کو ہم اپوائنٹ کر رہے ہیں اپنے نائب کے طور پر. بس جو کام اس امام کا تھا وہی کام اس نائب کا بھی ہے، ان کی غیبت میں وہی کام اس نائب کو انجام دینا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ معصوم ہیں، جس طرح سے وہ اپلائی کریں گے، جس طرح سے وہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، غیر معصوم ہیں. لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چونکہ غیبت کا زمانہ آ گیا تو تمام احکام کی تعطیل کر دی جائے، اب جو ہے ضرورت نہیں ہے، اس اسلامی معاشرے کو لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر افراتفری ہو جائے، اس کے اندر دشمن جو کچھ بھی کرنا چاہے، اس کی فرہنگ کو، اس کی ثقافت کو خراب کر کے رکھ دے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ابھی 1400 سال ہو چکے ہیں، یا ہم نہیں بلکہ مثلا 1150 سال ہو چکے ہیں، معلوم نہیں کہ امام علیہ السلام کب تشریف لاتے ہیں. جتنا بھی عرصہ ہوتا چلا جائے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہ ہو، دین کے پر جو کچھ بھی جو ہے وہ آفت آتی رہے، بلا آتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا، انسان کی عقل اس کو قبول نہیں کر سکتی کہ جس چیز کے لیے امام علیہ السلام نے، ائمہ علیہ السلام نے اتنی قربانیاں دی ہوں، اتنا سب کچھ اپنا جو ہے قربان کر دیا ہو، ہم کہیں کہ نہیں، اب اس وقت اسی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ امام آئیں گے خود جو ہے وہ سب کر لیں گے، ہم لوگ ابھی سکون سے بیٹھتے ہیں. یہ نہیں، یہ مکتب تشیع کی روح کے خلاف ہے، اس کی جسے کہتے ہیں گائیڈ لائنس کے، اس کے خلاف ہے. یہ ہو نہیں سکتا. جب ایک مکتب کے اندر ہم آتے ہیں، جب کسی پارٹی کے اندر آتے ہیں، تو اس پارٹی کی گائیڈ لائنس کو آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس پارٹی کے معنی ہم اس کے اندر بھی ہوں، اس کے اندر رکنیت بھی اختیار کریں، لیکن جب ووٹنگ کا معاملہ ہے تو ہم ووٹ کسی اور کو دیں، آپ کو فوراً جو ہے اس پارٹی سے اخراج کر دیا جائے گا. جب پارٹی میں آئے ہو تو اس پارٹی کی لیڈرشپ کی بات مانو.
اگر پارٹی میں نہیں رہنا ہے آپ جا سکتے ہیں. ہم کہیں کہ نہیں ہم مکتب تشیع شیعت کی پارٹی کے اندر بھی آئیں گے، لیکن جب ووٹ کی بات آئے گی کہ کیا کرنا ہے کس پالیسی کو، تو ہم کہیں گے نہیں ہم لوگ سیکولرزم کے قائل ہیں، ہم لوگ دین کے اور سیاست کی جدائی کے قائل ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے شیعت کو سمجھا ہی نہیں، کیونکہ ہم نے تشیع کو سمجھا ہی نہیں. اصل اس کی سب سے اہم ترین جو چیز ہے جس تشیع کو جو شیعت بناتی ہے، اس مکتب کو جو مکتب یہ بناتی ہے، یہ اس کا دین اور سیاست کا کے اندر جو ہے جسے کہتے ہیں کہ عدم جدائی ہے. وَإِلَّا باقی لوگوں کا یہ نعرہ تھا. اصل ثقیفہ کی بنیاد کس چیز کے اوپر تھی؟ ہم جس چیز کے اوپر اتنا زیادہ جو ہے وہ باتیں سناتے ہیں، ثقیفہ کے اندر یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور عملاً ہم بھی ثقیفہ کے ماننے والے ہو جائیں. ثقیفہ کے اندر کیا ہوا تھا؟ کہا کہ ٹھیک ہے، کسی نے یہ تو انکار نہیں کیا تھا علی علیہ السلام کی جو ہے وہ علم کے اندر کم ہے، نہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ علم کے اندر ہو، معنویت کے اندر ہو، تمام علی کی مقامات فضائل اپنی جگہ پر، لیکن حکومت یہ نہیں کریں گے. ثقیفہ اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز نہیں ہے. یعنی آپ نے نظام امامت میں سے جو سیاسی جو عنصر تھا اس کو نکال لیا، کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی جگہ پہ سب کچھ، لیکن جب حکومت کی بات آئے گی، سیاست کی بات آئے گی، تو ہمیں آپ سے کوئی غرض نہیں ہے. یعنی ہم کو اپنی زندگی گزارنے کے اندر دین کا رول نہیں چاہیے، ہم اپنے عقل کے مطابق جو کرنا چاہیں گے کریں گے. اب یہ ثقیفہ یہی ہے. اب ہم امامت کرتے رہیں، خود بھی یاد کرتے رہیں، اماموں کے نام یاد کرتے رہیں، اپنے بچوں کو یاد کراتے رہیں، لیکن عمل میں ثقیفہ کے ماننے والے ہوں. اب یہ پیراڈاکس نہیں ہے، یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیوں ہم اس مطلب کے اوپر اس کو غور نہیں کرتے کہ ہماری شناخت ہے کیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور جن لوگوں کو جن کو سمجھ میں آئی یہ بات، وہ ہمارے دشمن ہیں. ہمارے دشمنوں کو شیعت ہم سے زیادہ اچھی سمجھ میں آتی ہے. شیعوں کو شیعت ابھی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جو دشمن ہیں اس کو پتہ ہے کہ شیعت کیا ہے. اگر اس کے اندر یہ روح جو شیعت کی ہے اگر دوبارہ سے بیدار ہو جائے تو وہی ہوگا کہ جو امام خمینی نے مثلا جو ہے چند سال پہلے وہ جو انقلاب لے کر آئے کہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، تو ان کا کہ نہیں یہ ہمارے لیے خطرہ ہے. بس شیعت کا نام مسئلہ نہیں ہے، نام رہے، لیکن اس کے اندر جو روح ہے جو اسپرٹ ہے اس کو نکال لو. کیا کیا جائے گا؟ مختلف حربے استعمال کیے جائیں گے، ہم کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی، مختلف جو ہے وہ چیزوں کو لایا جائے گا، مختلف عجیب و غریب چیزوں کو جو ہے ہمارے مذہب کے اندر، تاکہ لوگ انہی الجھنوں میں گرفتار رہیں اور انہی کے اندر بحث و مباحثے کے اندر اپنا وقت گزارتے رہیں، وہ اصل جو چیز ہے اس کی طرف توجہ نہ کریں. اب دیکھیں کہ مثلا جب یہ دین آتا ہے چھوٹے سے ایک کینوس کے اوپر اس کو اپلائی کیا جاتا ہے، کتنا عزیز ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے اس پہ فخر کریں کہ ہاں ہم لوگ وہ ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے 1400 سال بعد دوبارہ سے کسی شخص کو دیکھا کہ جو واقعاً جس نے اس نظام کو دوبارہ سے احیا کرنے کی کوشش کی، اور ایک چھوٹے کینوس کے اوپر ہی کیوں نہ صحیح لیکن ظہور کا دوبارہ سے زمینہ فراہم کرنے کی کوشش کی، اور اس میں ہم فخر کریں اور افتخار کریں اور بتائیں کہ دیکھو اس کو اس طرح، اور اس کی حمایت کریں جس حد تک ہو سکتی ہے ہم سے حمایت کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ہم یہ کام کریں ہم لوگ اسی کے مخالفت میں، اس کی فقط جو نقائص ہیں، بالآخر اس میں کوئی شک نہیں کہ غیر معصوم ہیں، جب حکومت کریں گے نقائص بھی ہوں گے. جب معصوم حکومت کر رہا ہے تو وہاں پہ اتنے مسائل تھے، مگر امام علیہ السلام کی زندگی کی حکومت کے اندر مسائل نہیں تھے، اتنے مسائل تھے، کیونکہ تدریجاً یہ کام ہوتا ہے، آہستہ وقت چاہیے ہوتا ہے ایک نظام کو اسٹیبلش ہونے کے لیے. تو کیا جب غیر معصوم حکومت کرے گا تو اس میں مسائل نہیں ہوں گے؟ مسائل تو ہوں گے. ہم فقط ان مسائل کو، نقائص کو لے لیں، اس کی جو اچھائیاں ہیں اس کو نہ لیں، اس کو صرف نظر کرتے رہیں، تو کتنا بڑا ظلم ہے. اس کا ہم سے سوال نہیں ہوگا، یہ ہماری مسئولیت نہیں، رسپانسبلٹی نہیں ہے. تو اس کو انسان سمجھنے کی کوشش کرے. دیکھیں کتنی عزت انسان کو، اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کے اندر جو حالات ہیں جو تبدیل ہو رہے ہیں، اور خدا کرے کہ انشاءاللہ یہ آہستہ واقعاً آہستہ نہیں بلکہ تیزی کے ساتھ جو امام علیہ السلام کے ظہور تک منتہی ہوں، اور واقعاً یہ ایک زمینہ جو فراہم ہوا ہے. دیکھیں کس حد تک حالات چینج ہو گئے ہیں. 40 سال پہلے جب انقلاب آیا تھا کیا حالات اس طرح سے تھے دنیا کے؟ اس وقت شیعت کو کتنی زیادہ جو ہے طاقت ملی ہے. البتہ ہم شیعت کی بات نہیں کرتے، اسلام میں واقعی مسلمانوں کو اگر کوئی انسان جو ہے عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، یہ فلسطینی جو ہے یہ تو شیعہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی جو ہے انقلاب اسلامی سے کتنی عزت پائی ہے. آج آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اسرائیل جو ہے کمزور ہو کے رہ گیا. 40 سال پہلے اسی اسرائیل کا کہیں جہاں پہ اگر سفارت خانہ تھا تو یہی تہران تھا، یہاں پہ ان کا سفارت خانہ. یہ لوگ یہاں پہ
ایران جو ہے کیا تھا، انہیں کا جو جس سے منطقے کے اندر جو ہے رکھوالا تھا یا مثلا آپ کہیں چوکی دار تھا، وہ رول ادا کرتا تھا. لیکن جب انقلاب آیا تو کس طرح سے حالات تبدیل ہوئے. صرف ایک ملک کے اندر صحیح نظام اگر آ جائے، اس نظام امامت کی ایک جھلک آ جائے، ایک ولایت فقیہ اس کے اندر نافذ ہو گئی، تو دیکھیں نہ فقط اپنے ملک کے اندر بلکہ اطراف کے اندر جو اثرات اس کے ہوئے. آپ دیکھیں آج یمن کے اندر، یمن سنی ملک ہے لیکن وہاں پہ کس طرح سے انہوں نے انقلاب سے انسپریشن لی، اس کے بعد جو ہے کتنی عزت ان کو ملی، کتنے عزیز ہوئے. 8 سال کی جنگ کے بعد، 7 سال کی جنگ کے بعد دشمن مجبور ہو گیا، وہ نہیں ان کو ہرا سکا. وہ کیسے ہوا؟ اسی انقلاب سے انسپریشن لی. آپ لبنان کو دیکھیں، آپ فلسطین کو دیکھیں، شام کو دیکھیں. شام جس کے اندر جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ دشمن نے ختم کر دیا تھا، یعنی چند 100 میٹر کا فاصلہ تھا کہ وہ نظام پورا ختم ہو جاتا، حکومت ختم ہو جاتی. وہ کس نے، یہ کیسے ہوا؟ کوئی ایک سسٹم ہے، کوئی نظام ہے جو پشت پناہی کر رہا ہے. پورے عالم اسلام کے اندر کوشش ہے کہ یہ صحیح میسج جائے، لوگ اس بنیاد پر آئیں. یہ نہیں کہتا کہ تم سب لوگ شیعہ ہو جاؤ. کبھی انقلاب اسلامی نے یہ نعرہ تو نہیں لگایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورا عالم اسلام شیعہ ہو جائے، نہیں، کبھی یہ بات نہیں کی. مگر آج تک کسی فلسطینی گروپ سے کہا کہ تم لوگ شیعہ ہو گے تو ہم کو تم کو اسلحہ دیں گے، نہیں. یہ وہی سنی گروپ ہیں. یمن کے اندر کبھی کسی کو کہا کہ تم شیعہ ہو، نہیں. نعرے کون سے نعرے ہیں؟ وہی امام حسین کے نعرے. امام حسین نے کربلا کے اندر کون سا شیعہ کا نعرہ لگایا کہ صرف شیعہ میرے ساتھ آئیں گے؟ نہ، کہا عزت کا نعرہ، کہا کہ ہم ذلت کو قبول نہیں کرتے، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، سے کیا فرق پڑتا ہے. ہم حریت کی بات کرتے ہیں، چاہے تم شیعہ ہو چاہے سنی ہو، چاہے اصلا چاہے شیعہ نہ سنی کچھ بھی نہ ہو، لیکن انسان بن کے حر بن کے بھی آنا چاہتے ہو تو ہم تم کو قبول کریں گے. حر بنو اس دنیا کے اندر. عزت آپ دیکھیں حتیٰ غیر مسلم معاشروں کے اندر بھی اس انقلاب کی جو ہے اس کا اثرات ہیں. حتیٰ غیر مسلم معاشروں کے اندر امام خمینی کو ایک اس طرح کے سمبل کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے قیام کیا ظلم کے خلاف. لیکن ہم اپنے ہی مکتب کو، اپنے ہی اتنی بڑا ہمارے پاس جو سرمایہ ہے، جس سے ہمارا جو ہے سر بلند ہونا چاہیے، ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں کہ جس کا امام اس طرح سے ہمیں دعوت دیتا ہے حق پہ آنے کی، ہمیں دعوت دیتا ہے عزت کی، ہمیں دعوت دیتا ہے ان تمام چیزوں کی، حریت کی دعوت دیتا ہے. ہم اس چیز کو سمجھ نہ پائیں اور آپس کے ان فضول قسم کے اختلافات کے اندر، جو اختلافات فقط و فقط ہوا و ہوس انسان کی خواہشات نفسانی کی وجہ سے ہیں. یعنی اس وقت جو ہماری قوم بھی مبتلا ہے مشکلات میں، ہماری اپنی ہی خواہشات نفسانی کا نتیجہ ہے. ورنہ نظام کے اندر تو کوئی کمی نہیں، نظام تو ہمارے پاس موجود ہے. لیکن ایک گروپ آتا ہے کہتا ہے میں جس طرح سے چاہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں جس طرح سے چاہوں، میرا پوسٹر لگ جائے، وہ کہہ رہا ہے میرا نام ہو جائے. صحیح. تو یہ جب کسی بھی قوم کے اندر دیکھیں، ہم سنت الہی جو ہوتی ہے، سنت الہی ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. سنت الہی ہے کہ اگر تم لوگوں کے درمیان اختلاف ہوگا، افتراق ہوگا، کمزور پڑو گے اور شکست کھا جاؤ گے. اب چاہے تمہارا نام شیعہ ہو، چاہے تمہارا نام سنی ہو، چاہے تمہارا نام کچھ بھی، ہمیں اس سے یہ سنت الہی ہے. تفرقہ کرو گے، لڑو گے، نہیں سمجھو گے، اپنے دشمن واحد کو، دشمن جسے کہتے ہیں کہ جو تمہارا مشترک دشمن ہے، اس کی پہچان نہیں کرو گے، ٹھیک ہے، یہ تمہارا انجام ہوگا. ذلت تمہارے لیے لکھی جائے گی. آپ دیکھیں کیوں ہمارا حال اس طرح سے. اب دیکھیں وہ کیمپ لگا کے بیٹھے ہیں مسنگ پرسنس کا، کتنے سال ہو گئے، بعض افراد کو جو ہے وہ سال ہو گئے. کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ کہ ہماری قوم کے اندر جس کی 20% آبادی ہے، مثلا 4-5 کروڑ کی آبادی ہے، اس کے اندر اتنی آواز نہیں ہے کہ ان کو باہر نکلوا سکے. کوئی سنتا ہی نہیں ہماری بات. کیوں سنے گا؟ کیوں سنے گا کوئی؟ آپ ہیں کون؟ آپ کے اندر طاقت کیا ہے؟ جب ہمارے پاس ہم لوگ اس طرح سے آپس میں لڑتے رہیں گے، جب ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم پہ ہم جمع نہیں ہو پائیں گے، ہم اپنے کامن ایشوز کے اندر بھی اپنے ایک کامن بات نہیں کر پائیں گے. یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ساری جو ہے تنظیمیں ختم ہو جائیں، فقط ایک نہیں، ہر تنظیم اپنی جگہ اپنا کام کرے، لیکن ایک ہی مشن کے لیے اس کا کام ہو. سب لوگ خدا کی طرف لے جائیں، سب لوگ اس نظام امامت کی طرف، صحیح دین کی طرف لوگوں کی طرف لے جائیں. تو صحیح ہے، آپ 10 تنظیمیں بنائیں، 20 تنظیمیں بنائیں، لیکن آپس میں اختلاف کیوں؟ جب تم سب کے سب علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہو، جب سب کے سب کو عاشورہ نے وہ مینیفیسٹو دیا ہے، تو پھر اختلاف کس بات کا؟ صرف اور صرف اس لیے کہ ریلی کے اندر میرا پوسٹر لگے گا، وہ کہے گا میرا پوسٹر لگے گا، ہم لوگ مل نہیں سکتے، ہم لوگ اختلاف کریں، ایک دوسرے کو
یہ جب قوم کے حالات ہوں گے تو اب یقین رکھیں ہمارے افراد نہ فقط یہ جو ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جو کسی بھی وجہ سے جن کو اٹھا لیا گیا ہے، نہ یہ چھوٹیں گے بلکہ مزید بھی پکڑے جائیں گے۔ کیوں نہ پکڑے؟ دشمن تو آپ کے ساتھ دشمنی کرے گا، اس کو تو آپ کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، وہ کس بنیاد پر آپ سے جو ہے، آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ بارگین کر سکیں، کیا آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ اور روز بروز ہماری جو حالت اس طرح سے، اس چیز کو جو ہے، جسے کہتے ہیں کہ عوام کا بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ان مطالب کو زیادہ سے زیادہ انتشار کرے، پھیلائے، احتجاج کرے اپنے ہی لوگوں سے کہ تم لوگ جو کہ ذمہ داران قوم ہو کیا کر رہے ہو۔ ذمہ داری ہے کہ انسان جو ہے ذرا خیال کرے، انسان نہیں ہوگا تو یہ حالات اسی طرح سے رہیں گے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ ایذان محترم عاشورہ کے اندر جو اسپرٹ ہے جو ہم کو بتاتی ہے کہ مکتب کیا ہے، تشیع کیا ہے، وہ یہ چیزیں ہیں۔ جو سلوگن دیا ابا کسے کہتے ہیں؟ انکار، کہ حسین جیسا یزید کے جیسے کہ ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا، آخر وقت تک نہیں۔ کسی بھی طرح سے امام علیہ السلام نے پیچھے کہا کہ اگر کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے گا، کسی نے مجھے پناہ نہیں دی، تب بھی میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا، میں اس چیز پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ یہ ہے مکتب ابا، انکار نہیں، ذلت کا سودا ہم نہیں کر سکتے۔ اب اس کے چیز کے اندر جو ہے ہم کو قربانی دینا پڑے، قربانی قبول کر لیں گے، کہ جب وہ کہا کہ جب ان الدئی ابن الدئی، اس نے ایک کام کیا ہے کہ خط کھینچ دیا ہے، یا تو ذلت کو قبول کر لو، یا پھر اگر اس طرف آنا چاہتے ہو تو یہاں پہ قتل ہے، یہاں پہ شہادت ہے۔ تو ہم لوگ کس کو انتخاب کریں گے؟ ہم کہیں گے ہم شہادت کو انتخاب کرتے ہیں، ہم قربانیوں کو قبول کریں گے، ہم اس ذلت کے راستے کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ مکتب ہے عاشورہ، یہ مکتب تشیع۔ اس پارٹی کے اندر اگر ہم آنا چاہتے ہیں تو اس کے مینیفیسٹو کو فالو کرنا ہوگا۔ نام سے کچھ نہیں ہوتا، نام سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں اپنا نام ہزار لکھتا رہوں کہ میں شیعہ ہوں، لیکن ہمارے اندر جب وہ چیز نہ ہو، جب شیعت کے اہم ترین اصول ہماری زندگی کے اندر نہ پائے جاتے ہوں، خوب ہم کیا کریں؟ اس وقت ہم لوگ جا کے اٹھ کے جو ہے وہ میدان میں نکل رہے ہیں اسی طرح سے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے جب عاشور کے واقعے کے بعد کس طرح سے کام کیا؟ نہیں، آہستہ آہستہ افراد اس پیغام کو پہنچایا۔ اس پیغام کو پہنچانے کی ضرورت ہے کہ دین واقعی یہ ہے، نظام امامت یہ ہے۔ اگر نظام امامت نہیں ہوگا، اسی طرح سے عالم اسلام ذلت کا سامنا کرتا رہے گا۔ نظام امامت کے تحت آ جاؤ گے، قرآن و سنت کی اس نظام کے اندر جو ہے وہ بالادستی ہوگی، حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ آؤ، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن و سنت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سیاست الہی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس نظام کی طرف لوگوں کو دعوت، پہلے خود سمجھیں، پہلے تو سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ خود کو سمجھ میں آ جائے۔ ابھی تو ہم کو خود ہی کو سمجھ میں نہیں آیا، ابھی تو ہم خود ہی اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ پہلے ہم سمجھیں اور پھر سمجھایا جائے۔ لوگ آئیں گے، اس کا حسن دیکھیں گے۔ امام علیہ السلام کے کتنا خوبصورت جملہ ہے جس میں فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ہماری طرف جو تم کس چیز سے دعوت دو، ہمارے امور کو، ہمارے جو احکامات ہیں، ہماری جو تعلیمات ہیں، لوگوں کو بتاؤ، یہ خود ہمارے جو عاشق ہو جائیں گے۔ ہم نے اس دین کو نہیں پہنچایا صحیح طرح سے لوگوں تک۔ اس دین کو جب پہنچاؤ گے، اس کی تعلیمات کو پہنچاؤ گے، جب سیرہ ائمہ کو پہنچاؤ گے، جب لوگ دیکھیں گے علی کی حکومت، یعنی یہ جب مالک اشتر کے نام جو آپ نے نامہ لکھا ہے جس کے اندر حکومت داری کو بتایا کہ حکومت اس طرح سے ہوتی ہے، لوگ کہیں گے اچھا دین اسلام کے اندر یہ ہے دین اسلام، اتنا خوبصورت ہے، تو لوگ خود بخود مائل ہوں گے، خود بخود ہمارے اس دین کی طرف آئیں گے۔ لیکن ہم نے کوتاہی کی اس کے اندر، نہ خود دین کو صحیح طرح سے سمجھا، نہ سسٹم کو سمجھا، نہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ تو اذان محترم، یہ جو ایک بس اس آیت کی تلاوت ہے، اس کے بعد جو ہے اپنی اس مطلب کو جو ہے اختتام پہنچاتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے جو ہے ابراہیم کے اندر ایک اسوہ حسنہ ہے۔ اگر تم اپنے لیے آئیڈیل دیکھنا چاہتے ہو، کون کس کو آئیڈیل بنایا؟ تمہارے لیے ہم ابراہیم کو، اور وہ جو ان کے ساتھ تھے، ابراہیم اور ابراہیم کے جو ساتھی تھے، وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ کیوں؟ ابراہیم نے ایسا کیا کام کیا کہ جو ہمارے لیے اسوہ ہے؟ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، یہ لوگ واضح طور پر، صاف شفاف طور پر کہتے تھے کہ یہ خط ہے، ایک لائن ہے کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیں جدا کر رہی ہے۔ ہمارے اندر مکسنگ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو ہماری آئیڈینٹی کا، ہم کو دوبارہ سے کہ تشخص، آئیڈینٹی کی طرف غور، اپنے ہویت کو پہچانے کہ ہم کون ہیں۔
کہا کہ تمہارے لیے اس لیے اسوہ ہیں ابراہیم اور ان کے ماننے والے، ان کے ساتھ دینے والے، کہ ان کے پاس آئیڈینٹی کرائسس چیز نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ان کو پتا تھا کہ ہم کون ہیں۔ کہا کہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، ہم تم سے بیزار ہیں۔ کس سے بیزار ہیں؟ وہ جو کہ خدا کی عبادت نہیں کرتا، یعنی خدا کو رب نہیں مانتا، اور خدا کے علاوہ دوسروں کی جو ہے فرعون نمرود کی جو ہے پرستش اور اس کی ربوبیت اور اس کی حکومت کا قائل ہے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر نظام الہی کے ماننے والے ہیں، نہ فقط عبادات کے اندر بلکہ اس پوری دنیا کے ہر سسٹم کے اندر نظام الہی کے ماننے والے ہیں، اور تم نمرود اور اس کے ماننے والے ہو۔ ہمارے اور تمہارے درمیان کیا ہے؟ برات ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمارے اور تمہارے درمیان جو دشمنی ہے وہ ابدی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کہا کہ دیکھو تمہارے لیے ہم نے ابراہیم اور اس کے ماننے والوں کو اسوہ بنایا ہے، ان کو آئیڈیل بناؤ۔ اگر ان کو آئیڈیل بنائیں گے تو خود بخود کیا ہو جائے گا؟ ہمیں بھی یہی کرنا ہوگا۔ ہمیں بھی ہمارے لیے واضح ہونا چاہیے کہ وہ کون سی لائنز ہیں ہمارے لیے جو کھینچ دی گئی ہیں، کہ اس کو تم کراس نہیں کر سکتے۔ ہاں، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ ان لائنز کو کراس کرو۔ ہاں، اگر کراس کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن پھر یہ نہ کہنا کہ تمہارا اسوہ جو ہے ابراہیم اور اس کے ماننے والے، ٹھیک ہے، اس طرف چلے جاؤ۔ لیکن اگر ابراہیم اور ابراہیم کے ماننے والوں کو، ان کے ساتھیوں کو اپنا اسوہ بنانا چاہتے ہو تو پھر یہ تمہارے لیے ہے کہ واضح طور پر تمہاری زندگی کے اندر نظر آنا چاہیے کہ ہمارا نظام زندگی یہ ہے، ان کا نظام زندگی وہ ہے، اور ہم اس چیز کے ماننے والے ہیں، اس سسٹم کے ماننے والے ہیں۔ یہ اگر ہوگا تو ہمیں ہماری ہویت، ہماری شناخت ملے گی، ہماری آئیڈینٹی ملے گی۔ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم جو کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، امام علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، امام حسین علیہ السلام کے شیعہ ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ وَإِلَّا، جس طرح سے باقی پارٹیز کے اندر ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے ممبرز جو ہیں اس کی بات کو نہ مانیں اور اس کی پالیسیز کو فالو نہ کریں تو پارٹی سے اخراج کر دیا جاتا ہے۔ خدا نہ کرے کہ امام علیہ السلام جب اس لسٹ کو دیکھیں کہ میری پارٹی کی لسٹ ذرا لے کے آئی جائے اور اس کے اندر افراد کو دیکھا جائے تو کہا جائے کہ نہیں، ان افراد کا نام اس میں سے نکال دیا جائے، یہ تو ہماری پارٹی کی گائیڈ لائنس کو فالو ہی نہیں کرتے۔ یہ مکتب ہے، یہ پارٹی ہے، یہ حزب اللہ ہے۔ حزب اللہ بھی اسی طرح سے ہے، اس کے اندر افراد کو اسی پارٹی کی گائیڈ لائنس کو فالو کرنا ہوگا۔ ایک درود بھیجے محمد آل محمد۔ ان خطوط کو، ان گائیڈ لائنس کو واضح کرنے کے لیے کتنی قربانیاں ائمہ علیہ السلام نے دی ہیں تاکہ یہ چیزیں واضح ہو جائیں، یہ چیزیں مکس نہ ہو، پتہ نہ چلے کہ ہم کون ہیں اور ہمارے دشمن کون ہیں۔ اس کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی، کسی بھی قربانی سے جو ہے دریغ نہیں کیا گیا تاکہ حقائق واضح ہو جائیں، حقائق روشن ہو جائیں، اور ہر طرح کی حجت جو ہے ہمارے لیے تمام ہو جائے، کہ ہم کوئی بہانہ نہ بنا سکیں کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں معلوم نہ ہو سکا۔ نہیں، اس کربلا کے اندر عجیب و غریب قسم کی قربانیاں ہیں۔ اپنے اصحاب کا کچھ تذکرہ سنا، بہت زیادہ ہمارے پاس تفصیلات کے ساتھ نہیں ہے تذکرے کہ اس کربلا کے میدان میں واقعاً کیا ہوا ہے۔ جو کچھ بھی ہم کو ملتا ہے وہی ہمارے دلوں کو تڑپا دینے کے لیے کافی ہے۔ جو کچھ ہمیں مختصر سی معلومات اس کربلا کے واقعے کے اندر اس صبح سے لے کے عصر تک، اصل اس مختصر سے عرصے کے اندر کیا گزر گئی، یہ ہم نہیں جان سکتے۔ لیکن وہ جو امام جو پردہ غیب کے اندر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں روز و شب خون کے آنسو روتا ہوں، خون کے آنسو روتا ہوں، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں امام علیہ السلام کو ہر روز 2 مرتبہ پورا واقعہ کربلا دکھایا جاتا ہے، جیسا کہ ہوا، جیسا کہ اس کے تمام تفصیلات کے ساتھ، تمام جزئیات کے ساتھ۔ امام علیہ السلام 1400 سال سے اگر اس واقعے کو اگر کوئی شخص روز و شب دیکھ رہا ہو، اس کے کیا ہے، کیا اس کے دل پر گزر رہی ہوگی، کتنا منتظر ہوگا وہ۔ اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنی کوتاہی کرتے ہیں، ہماری طرف سے کوتاہی نہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا زحمت کریں، اگر ہم تھوڑا آگے بڑھیں کہ تھوڑا سا یہ عرصہ کم ہو جائے، امام کا ظہور تھوڑا جلدی ہو جائے، کیا امام خوش نہیں ہوں گے ہم سے؟ لیکن اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کا ادا نہ کریں تو خدا نہ کرے کہ امام ہم سے ناراض ہوں۔ ان کے پاس ویسے ہی مصیبتیں کم نہیں ہیں کہ ہم ان کی مصیبتوں میں اضافہ کریں، خدا نہ کرے۔
تو اس کربلا کے میدان میں ہم کو جو عجیب و غریب قسم کی قربانی ہے جس کو انسان سمجھ میں نہیں آتا کہ واقعی اس طرح سے بھی انسان اتنا مخلص اتنا فداکار ہو سکتا ہے. ایک قربانی اس کربلا کے میدان میں اس ایک عظیم خاتون کی ہے، بی بی زینب کبریٰ. عجیب قربانی ہے ان کی، عجیب مقام ہے، عجیب منزلت ہے. گرچہ ایک خاتون ہیں، اپنے ان تمام عواطف کے ساتھ، اپنے ان تمام جذبات کے ساتھ، اپنے اس نرم دل کے ساتھ، لیکن اپنے قربانیوں کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ دیکھیں کربلا کے واقعے کے اندر ہم کو حضرت علی اکبر کا جنگ پہ جانا، ان کا شہید ہونا، امام علیہ السلام کا ان کے جنازے پہ جانا، ان کی جنازے کو لے کر آنا، تفصیلیں ملتی ہیں. حضرت قاسم کے مکالمات ملتے ہیں، حضرت قاسم نے یوں کہا، اجازت مانگی، سب ملتا ہے. حضرت مسلم بن عقیل کی بات ملتی ہے، حضرت عباس کی بات ملتی ہے. اور محمد کا تذکرہ کہیں ملتا ہے؟ مقاتل کے اندر، معتبر منابع کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے، نام مل جائے گا آپ کو کہ ہاں اون جو کہ فرزند ہیں عبداللہ ابن جعفر طیار کے، محمد جو کہ فرزند ہیں عبداللہ ابن جعفر طیار کے، جو اپنی والدہ کے ساتھ کربلا کے میدان میں آئے ہیں. ہم کو یہ مل جائے گا کہ ہاں یہ نوجوان تھے، اور جو گئے ہیں کربلا کے دن انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، کچھ لوگوں کو انہوں نے واصل جہنم کیا اور پھر شہید ہو گئے. اور اس کے علاوہ ہمیں مزید تفصیلات نہیں ملتی کہ یہ آئے ہوں بی بی زینب کے پاس اور انہوں نے کچھ کہا ہو، امام حسین کے پاس انہوں نے کس طرح سے اجازت لی. یہ تفصیلات ہمیں نہیں ملتی. جب یہ واپس آئے محمد حسین علیہ السلام نے ان کے جنازے پہ جا کے کیا کس طرح ان کو لے کر آئے، کچھ نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ ایسا لگتا ہے جیسے جان بوجھ کر کسی نے اس کو چھپایا ہے، جیسے جان بوجھ کر کسی نے اس کو اصلا نظر انداز کیا ہے. ہو سکتا ہے یہ بی بی زینب ہی کی خواہش ہو کہ میرے بچوں کی بات نہ کی جائے، یہ تو قربان ہونے کے لیے آئے ہیں، کیا اس کا تذکرہ. کتنا بڑا جگر ہے. اصلا ایسا لگتا ہے بی بی زینب کو اہمیت ہی نہیں دے رہی اپنے بچوں کو. ماں ہے، کہہ رہی نہیں میرا بھائی ہے، تم کو ان پہ قربان ہونا ہے، یہ تو تمہاری ذمہ داری ہے. لیکن جب اکبر کا تذکرہ آتا ہے تو بھائی کے بیٹا ہے، کس طرح سے بی بی زینب جاتی ہے، اپنے آپ کو گرا دیتی ہے. جب قاسم کی بات آتی ہے، جب علی اصغر کی بات آتی ہے، عباس کی بات آتی ہے، لیکن اون و محمد کا کیوں نظر نہیں آتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید بی بی زینب اس طرح سے نظر انداز کرنا چاہتی ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام اون و محمد کا لاشا لے کے واپس آئے ہوں تو ایسا نہ ہو کہ ان کی نظریں جب بی بی زینب پہ پڑیں تو بی بی زینب کو دیکھ کے شرمندگی کے آثار ان کے چہرے پر آ جائے. بی بی زینب نہیں چاہتی کہ میرا بھائی مجھے دیکھ کے شرمندہ ہو. اتنا بھی گوارا نہیں ہے اس بہن کو. کتنی محبت ہے اس بہن کو اپنے بھائی سے، عجیب ہے کتنی محبت ہے اس بہن کو. واقع عاشور کے دن جب سے یہ واقعہ شروع ہوا ہوگا، جب سے وہ پہلا تیر چلا ہوا ہوگا، اس زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی. اب سوچتی ہوگی بس اب وہ وقت نزدیک آنے والا ہے، اب بھائی سے جدائی کا وقت نزدیک آنے والا ہے. اور جب وہ رخصت کا وقت آیا ہوگا، امام حسین علیہ السلام جب آئے ہوں گے آخری رخصت کے لیے، نہیں معلوم بی بی زینب نے کس طرح امام حسین علیہ السلام کی طرف نگاہ کی ہوگی کہ اب یہ بھائی جو جا رہا ہے کہ اب واپس نہیں آئے گا. اور امام حسین نے کس طرح سے زینب کو دیکھا ہوگا کہ کچھ ہی دیر کے بعد اس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی، چادریں چھین لی جائیں گی. نہیں معلوم یہ بہن اور بھائی کی رخصت کس طرح سے انجام پائی ہوگی. عجیب دل ہے بی بی زینب کا. جب اس شب شام غریبہ جب آپ نماز شب کے لیے کھڑی ہوئی ہوں گی، ممکن ہے کسی نے سوال کیا ہو، اے بی بی آج کی رات بھی آپ کی نماز شب پڑھیں گی؟ آج کی رات اتنی تھکی ہوئی جس کے 18 لوگ جو ہے اس گھر والے شہید کر دیے جائیں، جن کے بیٹوں کو شہید کر دیا جائے، جس کی ماں کے بیٹوں کو شہید کر دیا جائے، بھائیوں کو شہید کر دیا جائے، جس کے خیموں میں آگ لگا دی جائے، اس خیموں سے بچے فرار کر جائیں اور بی بی ایک ایک کے پیچھے بھاگتی رہے اور تھک جائے، کہاں جائے. لیکن آج بھی آپ کے نماز شب پڑھیں گی تو شاید یہ کہا ہو، دیکھو میرے بھائی نے جاتے ہوئے کہا تھا بھی اے زینب مجھے اپنی نماز شب میں فراموش نہ کرنا. میں کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے خدا
اس زینبی کردار کو ہماری زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا، جس طرح سے اصحاب امام حسین علیہ السلام کی معرفت تھی اور انہوں نے اپنا سب کچھ امام پر قربان کیا، ہمیں بھی اپنا سب کچھ اس دین پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا، ہم اپنے وظائف کو بہترین طرح سے سمجھنے، اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا، اس ملت کے تمام مسائل کو انشاءاللہ بہترین طرح سے حل فرما۔ اے خدا، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے آخر حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے ظہور کا زمینہ فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم حسین۔